السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملاحظہ فرمائے آج سورہ بقرہ کی 243 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑے موت کے ڈر سے، اور خدا نے انہیں موت کا حکم بھی دے دیا، البتہ پھر خدا نے انہیں زندہ کر دیا۔ ظاہر ہے خدا لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت کے شان نزول میں جو تفسیر بیان کی گئی ہے، شام کے کسی ایک شہر میں طاعون آیا، طاعون کی بیماری آ گئی، جہاں تقریباً 70,000 فیملیاں، 70,000 خانوادے زندگی گزار رہے تھے، اور پھر بہت ہی تیزی کے ساتھ ایک ایک کر کے مرتے گئے اور سب مر گئے۔ لیکن ان میں جو طاقتور تھے، ذرا سا حیثیت تو ایسا تھا کہ وہ بھاگ کر فرار کر کر شہر سے باہر چلے گئے، صحرا میں جا کے انہوں نے پناہ حاصل کی۔ جتنے لوگ اس شہر سے بھاگ کر باہر آئے تھے، ان سب پر بھی طاعون کی بیماری آئی اور وہ سب بھی مر گئے۔ کیوں؟ یہ کیوں ایسا ہوا؟ روایتوں میں یعنی حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیماری پورے شہر پر ایک عذاب اور سزا کے طور پر نازل کی گئی تھی، کیونکہ جب ان کے سردار نے، ان کے رہبر نے یہ کہا تھا کہ جنگ کرنے کے لیے چلو، راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے چلو، تو وہ بہانہ لے آئے کہ آپ میدان جنگ پر لے جانا چاہتے ہیں جہاں میدان جنگ میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہم وہاں طاعون سے ڈر کر مر جائیں گے، طاعون کے خطرے سے، لہذا ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ بہانہ طاعون کا بنایا کہ نہیں جائیں گے۔ اسی طاعون میں، اسی صحرا اور شہر کے قریب انہیں اسی میں مبتلا کر دیا گیا۔ بعض روایتوں میں، حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی جناب حزقیل علیہ السلام تھے کہ جو اس جگہ سے گزر رہے تھے، اس آباد شہر سے گزر رہے تھے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کیا، خدایا ان کو زندہ کر دے۔ اس نبی کی دعا سے وہ سب کے سب زندہ ہو گئے۔ البتہ اللہ کا یہ کرم ہے، یہ اس کا فضل کہ آئندہ آنے والی نصیحتوں کے لیے یہ فضل و کرم نصیحت ہے، عبرت ہے۔ آئندہ آنے والی امتوں کے لیے، جو نسلیں آ رہی ہیں، ان کے لیے یہ فضل و کرم اللہ کا درس اور عبرت ہے کہ جسے انسانوں کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ غور فرمائیں، شکر تنہا زبان سے کافی نہیں ہوتا، حقیقی شکر زبان سے صرف ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ سچا اور حقیقی اور اصلی شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی دی ہوئی، عطا کی ہوئی ساری نعمتوں کو جس جگہ پر خدا نے کہا ہے، جیسے اس کو استعمال کو کہا گیا ہے، ویسا ہی استعمال کرے۔ یہی یعنی نعمتوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا، یہی حقیقی شکر ہے، یہی سچا شکرانہ نعمت ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ زیادہ تر لوگ شکر گزار نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیں، اگر آیت میں یہ کہا جاتا کہ اکثرہم لا یشکرون، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ لوگ زیادہ تر شکر کرنے والے نہیں تھے جن پر خدا نے عذاب نازل کیا، طاعون جیسی کوئی شکر ادا کرنے والے نہیں تھے۔ لیکن خدا نے یہ نہیں فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ وہ لوگ اکثر ایسے نہیں، بلکہ خداوند عالم نے جو فرمایا ہے اس جگہ پر، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ہر دور کے لوگوں کا چہرہ
کھل کر سامنے آ جائے، بیان ہو جائے، یہ کوئی خاص گروہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، اکثر لوگ، ہر زمانے کے لیے کہہ دیا گیا کہ اکثر لوگ ہر زمانے میں شکریہ ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں شیعان حیدر کرار، شیعان امیر المومنین، شیعان اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ رجعت ہوگی، پلٹ کر کچھ کو لایا جائے گا۔ رجعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ زندہ کیے جائیں گے، اور حدیثوں کی کثیر تعداد موجود ہے اس مطلب کے لیے، اور ساتھ ساتھ آیات قرآنی بھی ہیں، جیسا کہ خود اسی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو زندہ، یعنی زندہ کرنے کی امکانی شکل خداوند عالم نے یہاں پر بیان کر دیا ہے کہ زندہ کیے گئے ہیں، تو یہ برحق عقیدہ ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، ہر انسان کو، پہلا پیغام یہ، ہر انسان کو تاریخ میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر کر کے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرا پیغام، اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں جو اسباب اور عوامل بیان کیے ہیں، مثبت بھی منفی بھی، ہمیں وہ تاریخ سے سیکھنا ہے۔ ترقیوں کے اسباب، انسان کس طریقے سے بلندیوں پر جاتا ہے، معراج پر کیسے پہنچا، ان انسانوں کے تذکرے بیان کیے ہیں کہ جو کامیاب ہوئے ہیں وہ بھی بیان کیا ہے، اس کے عوامل و اسباب، اور وہ انسان جو ناکامیوں میں گئے، جو تنزلی میں گئے، جو پستیوں میں گئے، ان کے بھی عوامل و اسباب بیان کیے گئے، دونوں بیان کیے گئے۔ لہذا ہمیں تاریخ سے جو پیغام حاصل کرنا ہے وہ ان اسباب و عوامل کو جاننا ہے۔ ریزن کیا ہے، ترقیوں کا ریزن کیا ہے، تنزلی اور پستیوں کا ریزن کیا ہے۔ ورنہ تاریخ میں شہروں کا نام یاد کر لے، جگہوں کا نام یاد کر لے، لوگوں کا نام یاد کر لے، قوم و قبیلوں کا نام یاد کر لے، یہ تاریخ کا مقصد نہیں ہے۔ بطور خاص قرآن مجید کے واقعات اور قصوں میں یہ مقصد قطعاً نہیں ہے۔ تیسرا پیغام، اگر اللہ کا فیصلہ ہو جائے تو فرار ناممکن ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے۔ چوتھا پیغام، اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں 12 مردوں کو زندہ کیا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 12 مردوں کو زندہ کیا ہے۔ پانچواں پیغام، زندگی کے فراز و نشیب، مرنا، جینا، پیدا ہونا، نسلوں کا بڑھنا، آبادیوں کا بڑھنا، اور مر جانا اور پھر سے زندہ ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کی، اس کے عنایتوں کی، اس کی عطاؤں کا ایک نمونہ ہے۔ یہ سب انسان کے لیے نمونے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک خداوند عالم ہمیشہ لوگوں پر اپنا فضل کرتا ہے، کرم کرتا ہے، مہربان ہے خداوند عالم۔ عملی پیغام جو ہماری زندگی کے لیے ہے، زندگی میں کامیابی ہر اس انسان کو ملتی ہے جو دوسروں کے واقعات اور تاریخ سے سبق لے کر قدم آگے بڑھاتا ہے۔ دونوں جگہ، دنیا میں بھی اور عالم آخرت میں بھی، ایسا ہی انسان کامیابی حاصل کرتا ہے۔ خدایا ہمیں اپنے کامیاب بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔